وہ آپ کی عبد الواحد قریشی نے میرا سخت جواب دیا. میں نے کہا کہ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ دفن کیسے کیا؟ اور اگر 3 دن کے اندر 3 دن چارپائی پہ پڑا، وصال کے بعد 3 دن چارپائی پہ، تیسرے دن دفن کیا، تو اب اس 3 دن کے اندر کوئی پوچھے کہ حل وہ حیون ام میتون، اب کرو ان میں سے کسی کو اختیار کرو. آپ کہیں گے حیون تو حیون بحیات دنویت، اس کو دفن کیسے کیا؟ اگر وہ حیون ہے بحیات دنویت تو دفن کیسے کیا؟ اور آپ کہیں گے میتون ہے، یہ 3 دن میں میت ہے، قبر کے اندر روح آ جائے گی، احیاء فی قبورہم، قبر سے پہلے 3 دن یہ میتون ہے، تو 3 دن کے مماتی تو آپ ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب حنفی دیوبندی بھی ہیں، کہ مماتیوں سے تم نہیں بچ سکتے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی تو 3 دن رسول اللہ قبر سے باہر موجود تھے، تو ان دنوں میں بھی تم رسول اللہ کو مردہ مان کے مماتی بن گئے ہو. اس حد تک مماتی ہو. اس سوال کا جواب نہ تمہارے باپ کے پاس ہے نہ تمہارے دادے کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا لکھا ہے؟ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں مولوی صاحب. حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو عقیدے سے ناواقف ہے، یا اس کا چینل کہیں اور ہے، اس کا چینل کہیں اور چل رہا ہے. وجہ یہ ہے، یہ تو بہت صاف عقیدہ ہے. حنفی دیوبندی کو تو چاہیے تھا جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کی دلیل پیش کرتا نا. الٹا وہ کہہ رہا ہے نہ تمہارا باپ جواب دے سکتا ہے نہ تمہارا دادا. باپ دادے تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو تو چھوڑو. یہ تو ہمارے بچے بھی آپ کو جواب دیں گے کہ عقیدہ حیات بھی کس کے لیے ہے یار. یہ گستاخی کی باتیں ہیں، غیر محتاط باتیں، اس سے بچیں. یہ مجھے نہیں لگتا کوئی حنفی عالم ایسے کہہ سکے. یہ جو کہا گیا نا کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، ان دنوں میں رسول اللہ فوت تھے، تو تم مردہ مان کے آدھے مماتی بن گئے. اگر یہی بے وقوفی مان لی جائے تو کل کوئی کہے گا مرزائی کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نبی ہیں، مسلمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر مرزائی حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہیں. حضور کے ماننے میں تو تم آدھے مرزائی بن گئے نا. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم حضور کے ماننے میں آدھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں؟ کیسی بات کرتے ہو یار. میں بطور استفسار کے یہ کہ مسئلہ میں نے یہ کہ ایک اشکال علمی کیا کہ اس مسئلے کے تہ تک آپ پہنچ جائیں، اور اس سے کسی بدبخت اور ٹکے کا بھی مناظر بھی نہیں ہے. جو خدا جانے اس نے پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح لے جا کر کے مجھے حیات انبیاء کا منکر بھی بنا دیا. اور کیا کیا؟ ایک بات میں مزید سمجھاؤں. جو 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، اس دن کا جواب دو. بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ وفات کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی ملی ہے، تو وفات تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ ہے. اس کے بعد فوراً عالم برزخ، عالم قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. وفات کے فوراً بعد وفات شدہ آدمی ابھی چارپائی پہ ہو، وہ عالم قبر عالم برزخ میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ آخرت کے معاملات جاری ہیں. میری نہیں مانتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کی اس مولوی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ امام بخاری روایت لائے ہیں، کلام المیت وہو علی الجنازہ، فرمایا میت تو بول رہا ہوتا ہے ابھی جنازے پر ہوتا ہے. پھر امام بخاری حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان لائے ہیں، ان کانت صالحۃ قالت قدمونی، نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ قبر کے پاس. وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر برا ہوتا ہے قالت یا ویلھا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، وہ کہتے ہیں اوے بربادی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. تو وہ تو قبر سے پہلے بول رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہو قبر سے پہلے مردہ ہوتا ہے بندہ. یہ تمہیں کس نے کہا؟ ہاں ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا. خود اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسمع صوتہ کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، الا الانسان ولو سمع الانسان لصائقہ. صحیح مسلم کا انسان نہیں سنتا، انسان سن لے تو وہ بالکل بے ہوش ہو جائے. اور ایک روایت میں انسان بھی نہیں سنتا اور جنات بھی نہیں سنتے. یہ روایات موجود ہے. اور باقی جگہ تسمع البہائم، جانور سنتے ہیں. تو پھر کیا کہو گے؟ جانور مولویوں سے اوپر آ گئے ہیں، وہ سنتے ہیں انسان نہیں سنتے. تو اس نہ سننے میں آدھا مولوی سے جانور پڑھ گیا، یہ کہو گے یار کیسی بات ہے؟ تو یہ تو وفات کے بعد کی زندگی، یہ عام بندے کی ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یار جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جس کی سفارش کا یہ مولوی صاحب بھی بقول آپ کے جو حنفی دیوبندی ہے یہ بھی مستحق ہوگا نا، بلکہ ہے یقیناً ہے، اور ہم بھی مستحق ہیں. اس ذات کے لیے یہ کہنا رسول اللہ پہ وفات کا وعدہ پورا ہوا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. رسول اللہ کی وفات کے منکر کو ہم بے ایمان کہتے ہیں، لیکن وفات کے بعد حیات کے منکر کو ڈبل بے ایمان کہتے ہیں. یار کیسی بات کی جا رہی ہے؟ وفات کے فوراً بعد حیات شروع ہو گئی ہے. کیسے ہے کس طرح ہے؟ تو یہاں کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے کو مجھے نہیں بتا سکتا کیسے ہے کس طرح ہے. تو حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ عالم غیب کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے، عالم قبر کی بات ہے. یہاں کندھوں پہ فرشتے ہیں. آپ اس مولوی صاحب سے کہیے کندھوں پہ ہیں یا کپڑوں پہ ہیں؟ کندھوں پہ ہیں یا واسکٹ پہ ہیں؟ میں ہاتھ رکھ لوں، اب میرے ہاتھ کے نیچے فرشتہ آ کے کچلا گیا ہے یا میرے ہاتھ کے اوپر ہے؟ اس کے پین کہاں گئے؟ میں ادھر بچے بٹھاتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو بٹھایا تھا اپنے کندھے پر، اپنی نواسی حضرت زینب کی بڑی بیٹی، جب حضرت حسن اور حسین کو بٹھایا تھا رضی اللہ عنہم، تو اس وقت فرشتے کہاں گئے تھے؟ پولیس والے تفتیش کرنے کے لیے عام بندے کو الٹا لٹکاتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ سوئمنگ کے لیے دریا میں چھلانگ لگاتے ہو، تیرتے ہو، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ شاور کھول کے نہاتے ہو، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ فرشتے سینہ تھی میں چلو پوچھ گئے بھائی کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے فرشتے ہیں بس ہیں. اب ہم عقل نہیں دوڑاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کائنات بنائی گئی، حضور پاک کو وفات ہوئی ہے، وفات کے بعد 3 دن رسول اللہ دنیا میں رہے ہیں، یعنی قبر سے باہر کے صحابہ سلام پڑھتے رہے. 3 دن بعد جا کر یہ سلام والا جنازہ ختم ہوا، تعداد پوری ہوئی، پھر دفنایا گیا.
इस दौरान भी रसूलुल्लाह की कब्र की हयात जारी थी, जैसे इन फरिश्तों को तेरी और मेरी आंखें नहीं देख सकती जो हमारे साथ बैठे हैं, उस हयातुल नबी को भी हमारी दुनिया की आंखें नहीं देख सकती। वो आलम कब्र की बात है, आलम बरज़ख की बात है। आ गया जवाब? आ गया जवाब? तुम्हारा बाप भी नहीं दे सकता, दादा भी नहीं। मुझे नहीं लगता अगर ये मौलवी साहब हनफी देवबंदी है तो खुदारा मेरी आवाज उन तक पहुंचाएं कि एहतियात से गुफ्तगू करना सीखें। वतवासौ बिल हक, कुरान कहते हैं शुबहात तोड़ना सीखो। हक की दावत दोगे शुबहात टूटेंगे। ये तो शुबहात बना रहे हैं। शुबहात बनाना हक वालों का काम नहीं है, शुबहात को तोड़ना हक वालों का काम है। एक इस्तिफसार के तौर पर मैंने पूछा था, इस्तिफसार के तौर पर मेरा सवाल ये था कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल तो बिल इत्तिफ़ाक़ हुआ है, विसाल बिल इत्तिफ़ाक़ हुआ, और मय्यत कहना आपको तौहीन नहीं है। 1 मिनट में तो आप मय्यत कह देंगे कि जब रूह मुबारक जिस्म मुबारक से परवाज़ कर गई। ये इस पर बाकी आपकी जो हयात है उसकी कैफियत को अल्लाह ही जानता है। बतौर इस्तिफसार और इस्तिक्शाफ के इस्तिदलाल मैंने नहीं किया है। ये पता नहीं उलमा है या जुहला है, ये उर्दू के रसाइल पढ़ पढ़ करके बदबख्त बाज़ इनमें से इस तरह कोई मुनाज़िर है, कोई मैं नहीं जानता किस किस्म का मुनाज़िर है, वो इस्तिफसार और इस्तिक्शाफ और इस्तिदलाल में फ़र्क भी नहीं कर रहा है। ये तो कुरान से भरा हुआ है। अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ये फ़रिश्ते अल्लाह पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं, ये इस्तिक्शाफ है हकीकत की, इस्तिफसार है। उलमा इन चीज़ों को समझते हैं। ये नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम पर उनका एतराज़ है। मैं बतौर इस्तिफसार के ये कि मसला मैंने ये कि एक इश्काल इल्मी किया कि इस मसले के तह तक आप पहुँच जाएँ, और इससे किसी बदबख्त और टके का भी मुनाज़िर भी नहीं है जो खुदा जाने। उसने फिर यह है कि वो इस तरह ले जा करके मुझे हयात अनबिया का मुनकिर भी बना दिया। और क्या किया, अगर हिम्मत है मुझसे बात करें, अगर हिम्मत है मैं ज़िंदा हूँ, मुझसे आकर के यह कि आप बात करें कि मैं हयात अनबिया का, मैं जिस तरह हयात अनबिया के बारे में जिस तरीके पर मुझे शरह सदर हासिल है, जिस तरह मसले की मारिफत मुझे, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तो सोच भी नहीं सकता। ये तेरे ये है कि मसला नहीं है, इसलिए किताब भी मौजूद है, मेरे अकाबरीन भी मौजूद हैं। इस तरीके पर किसी को दीवार से लगा देना और उनकी खिदमत पर और उसकी ये कि इस तरीके पर उलमाए देवबंद से उसको खारिज कर देना, ये इसलिए उस मुनाजिर से भी मेरी गुजारिश होगी। मैं इस वक्त तो सिर्फ ये तस्फिया मकसूद था कि हज़रत अक़दस के बारे में जो इस किस्म का ये है कि बयान मेरा और उनको काट छाँट करके हज़रत के मजलिस ज़िक्र के साथ लगाया गया, ये तस्फिया था। ज़िमनी तौर पर ये बात भी आ गई। इस वजह से गुजारिश ये है कि ये जो मुनकिर हयात नबवी जो मुझे करार दे रहे हैं, वो अल्लाह के वास्ते मुझसे मुलाकात करे या मुझे जगह बता दे, मैं मुलाकात करूँगा उलमा के साथ मिल करके। लेकिन खल्क़ खुदा देखेगी इंशाअल्लाह, माँ का कोई लाल इस तरह तैयार नहीं होगा। मैं जामिया सिद्दीक़िया में, यही कराची का वो मौलवी है, वो मुझसे मिले या मेहरबानी करे मुझे इत्तला कर दे, मैं जाऊँगा। बसूरत दीगर मरने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और इस तरह किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं। मुसलमान हमारे चूँकि बाद साथियों का इसरार रहता है, हमें इस चीज़ का शौक़ भी नहीं है कि आपके बयानात और इसी तरीके दुरूस से कुरान, बाहर की दुनिया, बैरूनी दुनिया, खल्क़ खुदा लाखों की तादाद में उलमा है हिंदुस्तान के, और इसी तरीके पर यह है कि बाहर के ऑस्ट्रेलिया है, और इसी तरीके पर यह है कि बरतानिया है, पूरी दुनिया में लोगों के फ़ोन हमें आते रहते हैं, दुरूस वो सुनते रहते हैं। लेकिन यह है कि इस तरीके पर बातों को काट छाँट करके उससे गलत नतीजा यह है कि लोगों को गलत तासुर दे देना। अल्लाह ही आपको हिदायत दे दे, वरना यह है कि मैं यही कह सकूँगा क़ातलकुमुल्लाहु अन्ना तुफ़कून, क़ातलकुमुल्लाहु अन्ना तुफ़कून, क़ातलकुमुल्लाहु अन्ना तुफ़कून। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।